ایک مسئلہ یہ ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر جب گھر تشریف لے جاتے تو آپ 8 رکعت پڑھتے تھے، 4 رکعت پھر 4 رکعت. اور بی بی صاحبہ ام المؤمنین حضرت عائشہ فرماتی ہے فلا تسأل عن حسنہن وطولہن، پوچھئے نہیں نا کتنی خوبصورت نماز تھی، کتنی لمبی نماز تھی. تو محدثین کہتے ہیں کہ رات کے نوافل 2 افضل ہے، تراویح 2 ہے، اوابین 2 ہے، تہجد 2 ہے. میں جب 1984 میں اپنے بزرگوں کے ساتھ جیل میں تھا، گارو ریسٹ ہاؤس میں، تو حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمت اللہ علیہ نے مجھے کہا تھا کہ تم 2 پڑھتے ہو؟ میں نے کہا جی حضرت. کہ نہیں یہ تو 4 ہے. تو میں نے کہا اچھا. وہ بھی محدث تھے، استاد الاساتذہ اور فخر العالم تھے. میں نے ان کے کہنے پر 4 پڑھنا شروع کیا تو ذائقہ اور سکون بڑھ گیا. میں نے حضرت کو بتایا، بہت زیادہ خوش ہوئے. آپ قدردان بہت زیادہ ہے. لیکن یہ پتہ نہیں چلا کہ ان 8 رکعات میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کون سی سورتیں پڑھتے تھے. اسی طرح رات کے آخری حصے میں آپ تہجد پڑھتے تھے، اور تہجد جو پیغمبر پڑھتے تھے 99% جو روایات ہیں وہ 12 رکعت کی ہے. اس لیے امام اعظم ابو حنیفہ نے بھی کہا ہے تہجد 12 رکعت. فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم اوتر. 6 مرتبہ 2 اور اخیر میں وتر، اور وتروں کے بعد کبھی بھی صحیح روایت میں آپ سے نفل ثابت نہیں ہے، بلکہ بخاری اور مسلم میں ہے ثم صلى ركعتي الفجر. اس کے بعد وقت ہو گیا، آپ اٹھے اور 2 رکعت سنت فجر پڑھی. وتروں کے بعد جو 2 رکعتیں اصلاً وہ یہی سنت فجر ہے، کیونکہ آپ اخیر میں جا کر کے وتر پڑھ لیتے تھے. تو یہ بات امر مسلم ہے کہ قیام اللیل 8 رکعتیں وہ رات کے اول حصے میں ہے، اور وہ 2 بھی جیسے جمہور کہتے ہیں، اور 4 بھی جیسے احناف کہتے ہیں، اور ہمارے بزرگ نے بھی مشورہ دیا کہ 4 پڑھو. اور تہجد یقیناً 2 ہے اور 12 رکعت ہے. اور تہجد پڑھنے والے یا قیام اللیل کرنے والے وتر مؤخر کیا کریں. حکم آیا ہے پیغمبر کا اجعلوا آخر صلاتکم باللیل وترا، وتر رات کی آخری نماز بنایا کرو. جو وتروں کے بعد نفل پڑھتے ہیں علماء پسند نہیں کرتے، اور وہ کہتے ہیں یہ تو پیغمبر کے خلاف ہو رہا ہے. آپ نے کہا وتر آخری ہے اور آپ نفل اخیر میں پڑھ رہے ہیں. یہ تو یہ لوگ ایسے 10 لاکھ اور آ جائیں میں انہیں غلط کہوں گا، کیونکہ حدیث کی خلاف ورزی کر رہا ہے. صرف عوام کے خوف اور ڈر میں آ کی اجازت ہو ہی نہیں سکتی. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، اللہ کے عذاب سے ڈرے وہ لوگ جو قصداً نبی کے خلاف کر رہا ہے. رات کی آخری نماز وتر ہے. لا الہ الا اللہ. اور عجیب بات ہے کہ ساری دنیا وتر پڑھتی ہے، وہ تہجد پڑھتی ہے، ایک تو مرضی سے پڑھتی ہے. 2 رکعت پڑھی میں نے پوچھتا ہوں کیوں 2 اور 4 پڑھی؟ آپ کو پتہ نہیں کہ پیغمبر نے 12 پڑھی؟ یہ تساہل، غفلت، بے قدری اور بے منزلتی. 12 پڑھنے ہیں تہجد. تیرا جی نہ چاہے تو بہانے 1000 ہیں، آنکھیں اگر بند ہے تو پھر دن بھی رات ہے. اور بخاری پڑھنے والا تم تو شرم و حیا کرو. یہ روایت بخاری میں 100 جگہ ہے. فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين 6 مرتبہ 2 ثم اوتر، پھر اس آخر میں وتر پڑھ لی. 2 رکعت پڑھا کرے اور 12 رکعت کی کوشش کرے.
और तहज्जुद के बाद आप एक दुआ पढ़ते थे, बुखारी में है, वकाना इज़ा तहज्जदा यदो अल्लाहुम्मा लकल हम्द अंत नूरुस समावाति वल अर्दि व मन फीहा व लकल हम्द अंत क़य्यमुस समावाति वल अर्दि व मन फीहिमा व लकल हम्द अल्लाहुम्मा अंतल हक़ व वादुका हक़ व लिक़ाउका हक़ वल जन्नतु हक़ वन नारु हक़ वन नबिय्यूना हक़ व मुहम्मदुन हक़ ला इलाहा इल्ला अंत ला इलाहा गैरुक। पीराने तरीक़त बड़े ठेकेदार होते हैं कि हम बहुत अच्छे अमाल करते हैं। मैं अक्सर पीर दस्तगीर से पूछता हूं, तहज्जुद की दुआ सुनाओ, कसम बखुदे को औरोलिश ना खोसे बजाजी पीरानी बाजे का गोल वाला पीरानी शाप की पराज हद तुजार हमुल फुज्जार ना से पीरानी मां ये वाना पिंजकी आमाल के जरिए। शेख अब्दुल कादिर कहते ला बुद्दल शेख मिन खम्स खिसालिन, पीर बनने के लिए 5 सिफात चाहिए। वइल्ला फदज्जाल इब्न दज्जाली। देखिए हजरत पर जो किताब लिखी है अब्दुल कादिर तमीमी ने, अल यवाकीत वल जवाहिर फी तर्जमत शेख अब्दुल कादिर। वल फज्र व लयालिन अश्र वश्शफ़्इ वल वत्र वल्लैल इज़ा यस्री हल फी ज़ालिका क़समुन लिज़ी हिज्र अलम तर कैफ़ फ़अल रब्बुक बिआदिन इरम ज़ातिल इमाद अल्लती लम युख़लक़ मिस्लुहा फ़िल बिलाद वसमूद الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين
وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو أطعم في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار موصدة والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها